دوستو، جو رشیا کا جو صدر ہے جو ابھی ہمارے ملک بھارت آ کر گیا، میرے حساب سے ایک نمبر کا جاہل، ایک نمبر کا گوار، ایک نمبر کا ان پڑھ۔ اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ کیونکہ اس کو انگریزی نہیں آتی۔ رشیا میں بات کر کے گیا، کوئی بھی سوال اس سے کرو تو وہ رشین میں جواب دے رہا تھا، اس کو انگریزی نہیں آتی تو وہ کہاں سے پڑھا لکھا ہو گیا؟ وہ تو جاہل ہو گیا نا، ان پڑھ گوار ہو گیا۔ کیونکہ ہمارے ملک میں جس کو انگریزی نہیں آتی وہ تو گوار ہے، وہ جاہل ہے، اور جس کو انگریزی آتی ہے چاہے وہ ایک نمبر کا اندر سے اخلاقی اعتبار سے ایک نمبر کا گوار ہو، لیکن انگریزی آتی ہے تو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، یہ جو بڑے بڑے جو ڈیولپ کنٹری کے صدر ہیں، وہ اپنی مادری زبان میں بات کرتے ہیں، قومی زبان میں بات کرتے ہیں، انگریزی کو لات مارتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے ان کو سیکھنے کی۔ دنیا ان کی زبان کو ٹرانسلیٹ کر کے سمجھتی ہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں، یعنی دنیا کو مجبور کرتے ہیں کہ ان کی زبان کو وہ سمجھے اور ٹرانسلیٹ کرے۔ ہم تو اپنی قومی زبان میں بات کریں گے، اور ہم ہندی بولنے کو ہم احساس کمتری میں شمار ہے، یہ ورثے میں ہم کو ملی ہے۔ انگریز چلے گئے لیکن وہ ذہنی غلامی چھوڑ کر گئے۔ دوستو، اصل بات یہ ہے کہ تعلیم کا تعلق زبان سے نہیں ہے، علم سے ہے، ٹیلنٹ سے ہے، صلاحیت سے ہے۔ ہمارا اپنا ملک، اپنی تاریخ، اپنی تہذیب، اپنی زبان، یہ ہماری پہچان ہے، بننا چاہیے۔ اور جس قوم کو اپنی پہچان پر فخر نہیں ہے، دنیا اسے کبھی بھی سر اٹھانے نہیں دیتی۔ انگریزی سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ ایک ضرورت ہے، لیکن اپنی مادری زبان کو، اپنی قومی زبان کو حقیر سمجھنا، یہ سب سے بڑی کمزوری ہے اور یہ غلامی ہے۔ اس لیے میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی زبان اپناؤ، اپنی پہچان اپناؤ، اپنی تہذیبی ورثے کو عزت دو، اپنی زبان کو عزت دو، کیونکہ جو قوم اپنی زبان کھو دیتی ہے وہ قوم ایک دن اپنی شناخت بھی کھو دیتی ہے۔ ہماری زبان، ہمارے دیش کی زبان ہندی ہے، تو ہندی میں بات کرنے کو فخر سمجھے، ہندی میں بات کرنے والے کو جاہل اور ان پڑھ مت سمجھے۔ اس کے حساب سے تو چائنا کے صدر اور رشیا کے صدر سب جاہل ہو گئے۔ آخری میں خوبصورت جملہ بولتا ہوں،